دلائل کے لحاظ سے اجتہاد میں دو درجے ہیں، ابتدائی اجتہاد اور انتہائی اجتہاد۔ اس کو کس کس نے بیان کیا؟ تو اس سلسلہ کے اندر توضیح تلوی سے بات شروع کرتے ہیں۔ ابتدائی اجتہاد اور انتہائی اجتہاد، کہتے ہیں مصیب ابتداءً مخطئ انتہاءً، یہ مذہب ہے اہل سنت کا۔ مصیب ابتداءً مخطئ انتہاءً، 606 صفحے پر توضیح تلوی میں یہ موجود ہے۔ کہتے ہیں وَهَذَا مَا قَالَ ابو حنیفہ، یہ جو فرق ہے نا، یہ اس جملے کا مطلب ہے جو امام صاحب نے کہا۔ کیا کہا؟ کل مجتہد مصیب والحق عند اللہ تعالی واحد، کہ مجتہد دونوں ہی مصیب ہیں، دونوں ہی مصیب ہیں۔ کیوں؟ بات ابتدا کی ہو رہی ہے، مجتہد دونوں ہی، اور معتزلہ جو کہتے ہیں کہ دونوں ہی مصیب ہیں، اس سے فرق کیا ہے؟ وہ انتہا میں بھی دونوں کو مصیب مانتے ہیں اور حق دو چیزوں کو مانتے ہیں کہ نفی بھی حق ہے، اثبات بھی حق ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا حق ایک ہے، مصیب دونوں ہیں۔ یعنی آغاز اجتہاد کی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا دونوں مصیب ہیں، کسی کو بھی تم غلط نہ کہو۔ ابتدائی اجتہاد میں اور انتہائی اجتہاد میں دونوں مصیب نہیں، حق ایک ہے، کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف حق اجتہادی ہے اور دوسری طرف خطا اجتہادی ہے، دونوں ہی مصیب ہیں۔ اس کو دلیل بنایا توضیح تلوی میں اس چیز کی دلیل کے طور پر کہ ابتدان جو ہے وہ مجتہد مصیب ہوتا ہے اور امتحان اگر خطا ہو کسی ایک سے تو خطا ہوتی ہے، یہ ذکر کیا انہوں نے اس مقام پر۔ اب میں اس گفتگو میں وہ سارے دلائل تفسیر سے ذکر نہیں کر سکتا، لیکن فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، وہ جو بکریوں کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، کیونکہ اجتہاد تھا دو نبیوں کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ جو اللہ کے نزدیک حق تھا وہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، لیکن دونوں کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے آگے تحسین کے کلمات جو ہیں وہ ارشاد فرمائے، فَسَمَّا عَمَلَ كِلَيْهِمَا، دونوں کا جو عمل تھا، دونوں کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، دونوں کا جو عمل تھا اس کو، اس کی تحسین کی رب ذوالجلال نے، اور فرق بھی ساتھ واضح کر دیا خالق کائنات جل جلالہ نے۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤدہ کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو سورہ انبیاء ہے اس میں بھی رب ذوالجلال نے اس حقیقت کو واضح کیا، اور ساتھ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے کہا کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو علم بھی دیا، حکم بھی دیا، حکم و علم۔ تو اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں فَسَمَّ عَمَلَ كِلَيْهِمَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کے عمل کو حکم کہا اور علم کہا۔ لیکن لَكِنَّ سُلَيْمَانَ علیہ السلام خُصَّ بِإِصَابَةِ الْحَقِّ الْمَطْلُوبِ وَتَنْصِيفِ الْأَجْرِ، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ خاص کیے گئے اور ڈبل اجر ان کے لیے دیا گیا، اور ان کے لیے اللہ نے فرمایا فَفَهَمْنَاهَا، ہم نے ان کو تفہیم دی ہے۔ تو اس بنیاد پر کہا کہ آغاز جو ہے اور انجام ان سب کو رکھ کے تحسین تو دونوں کی ہے جو اس اجتہاد کے پروسیس میں آئے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے جو اصابت خاصہ ہے اس کے لحاظ سے تعیین حضرت سلیمان علیہ السلام کی کر دی ہے فَفَهَمْنَا سے کہہ کر۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ دلیل اس کے اندر عطا فرمائی توضیح تلویح کے اندر۔ تقویم الادلہ
اذا لم یصب المجتہد الحق عند اللہ کان مخطئا فقال قوم، ایک قوم کا یہ مذہب ہے، اس کو پہلے رد کر کے کہ جنہوں نے کہا کہ جو امتحان خطا پر ہے وہ ابتدان بھی خطا پر ہے، تو اس کا انہوں نے رد کیا کہ ابتدان دونوں ہی درست پر ہوتے ہیں، امتحان ایک طرف جا کے خطا ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مختار مذہب یہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ بات جو ہے وہ ہمارے تک پہنچی ہے، کل مجتہد مصیب والحق عند اللہ تعالی واحد۔ منار کے اندر یہ ذکر کیا گیا والمختار، یعنی اقوال تو کئی ہیں لیکن مختار مذہب کیا ہے؟ صفحہ نمبر 205، والمختار انہ مصیب ابتداء مخطئ انتہاء، کہ یہ اجتہاد کے جو دو مراحل ہیں ان میں جس کو خطا ہوئی ابتدا میں وہ بھی مصیب تھا۔ والمختار انہ مصیب ابتداء مخطئ انتہاء۔ نسمات الاسحار کہتے ہیں کہ والمختار انہ مصیب ابتداء مخطئ انتہاء، کہ مختار مذہب یہ ہے کہ وہ ابتدان دونوں طرف مخطی بھی، دوسرے تو انتہا میں بھی مصیب ہیں، جو انتہا میں خطا پر ہیں ابتدا میں وہ بھی مصیب ہیں۔ اے فی نفس اجتہادہ مخطئ انتہاء اے فی اصابۃ المطلوب ان المجتہد یخطئ و یصیب والحق فی موضع الخلاف واحد۔ اور اس کے اندر وہی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پیش کی۔ نہایت اصول شرح منہاج الوصول، فہو مصیب ابتداء مخطئ انتہاء، کہ جو انتہا میں جس سے خطا ہو گئی ابتدا کے اندر وہ بھی مصیب تھا۔ اور انہوں نے ساتھ یہ اضافہ کیا کہ جس کو ہم انتہاءً کہہ رہے ہیں خطا پر ہے، کہا قال الجلال مخطئ حکما وانتہاءً، یعنی حکمی طور پر وہ خطا پر ہیں، حقیقی طور پر نہیں، حکمی طور پر وہ خطا پر ہیں۔ یعنی یہ وضاحت بھی یہاں سے پتہ چلی کہ وہ خطا، اس کو خطائے حکمی بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی خطائے اجتہادی جو ہے اس کو خطائے حکمی کے ساتھ بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جو کشف الاسرار ہے اور ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب نور الانوار، اس میں بھی یہ لکھا ہے والمختار انہ مصیب ابتداء ومخطئ انتہاء، یعنی یہ جو مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا فدق کا مسئلہ یا صفین یا جمل کا مسئلہ، ان کے لحاظ سے یعنی جانبین ہی حق پر ہیں ابتداء، اور حق ایک طرف ہے انتہاء۔ والمختار انہ مصیب ابتداء ومخطئ انتہاء۔ مصیب ابتداء کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں فی ترتیب المقدمات، مقدمات کی ترتیب دینے کے مرحلے میں دونوں طرف ہی حق پر ہیں۔ مخطئ انتہاء اے فی استخراج النتیجات، دلائل کے پروسیس میں دونوں طرف حق ہے، نتیجے میں ایک طرف حق ہے دوسری طرف خطا ہے، دوسری طرف حق کے مقابلے میں باطل نہیں ہے، حق کے مقابلے میں گناہ نہیں ہے، چونکہ وہ حق ہے حق اجتہادی، تو اس کے مقابلے میں ہے خطا اجتہادی کہ جس پر گناہ نہیں ہوتا بلکہ فَلَهُ أَجْرٌ واحد، ایک اجر اس پر عطا کیا جاتا ہے۔ تو ابتدا میں یہاں یہ وضاحت مزید آ گئی کہ ابتدا کے اندر جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ وہ مصالح دین کے خواستگار تھے، یعنی نیت ان کی
ہرگز دنیاوی نہیں تھی، اقتدار یا مال کا لالچ نہیں تھا، تو ساتھ یہ بھی ابتدا میں ہی شامل ہوا کہ جب کوئی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے جو دلائل ہیں ان کو ترتیب دی جاتی ہے، ابھی تک نتیجہ نہیں نکلا، تو اس سے پہلے کا سارا مرحلہ ہی جانبین حق پر ہیں۔ جب نتیجہ نکلا تو اس وقت نتیجے میں ایک حق پر ہیں، وہ حق جو حق اجتہادی ہے، اور دوسری طرف خطا ہے، وہ خطا جو خطا اجتہادی ہے، جس پر کسی طرح کی کوئی مذمت نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس پہ گناہ ہوتا ہے۔ فتح الغفار بشرح المنار، اس میں کہتے ہیں والمختار انہ مصیب ابتداء، کہ اجتہاد میں جانبین جو بعد میں جس سے خطا ہوئی ابتدا میں وہ بھی مصیب ہے، تو کہتے ہیں فَهُوَ مَأْجُورٌ، تو اس کو بھی اجر مل رہا ہے۔ اور کہتے ہیں مُخْطِئٌ انتہاءً، اگلے لفظ بڑے قابل غور ہیں، کہتے ہیں لیکن اسم خطئہ موضوع اتفاقاً، کہ خطا کے باوجود گناہ نہیں، گناہ پر گناہ ہٹایا گیا ہے ان سے، گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ اذ لیس علیہ الا بذل الوسع وقد فعل، کیونکہ بندے کے اختیار میں تو یہی ہے نا، کوشش کرے دلائل میں نظریہ ٹھیک رکھ کے مصالح دین کے خواستگار ہونے میں، تو مختی نے بھی تو اپنی ساری کوشش لگائی۔ تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ فلم ینل الحق لخفاء دلیل ہی، حق تک نہ پہنچ سکے، مثلا حضرت امیر معاویہ یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ جو انہوں نے کوشش کی، رب ذوالجلال نے اس کوشش پر اور جو دل میں حقانیت تھی، اللہ نے انہیں بھی ثواب عطا فرما دیا۔ الفقی والمتفقہ، یہ جو خطیب بغدادی کی کتاب ہے، اور ان کی تاریخ ولادت 392 ہجری ہے، یعنی 1000 سال سے زائد وقت ان کے عہد کو گزر چکا ہے۔ ان الحق فی واحد من الاقوال وما سواہ باطل، حق ایک طرف ہے، لیس للشافعی فی ذالک الا قول واحد، امام شافعی کا اس میں ایک ہی قول ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ الْحَقَّ وَهُوَ أَنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ مِّنَ الْأَقْوَالِ، کہ نتیجے میں دونوں طرف حق نہیں ہوتا، ایک ہی حق ہوتا ہے۔ دوسرا مذہب معتزلہ کا ہے، وَمَا أَدَاهُ خَطَأٌ إِلَّا أَنَّ الْإِسْمَ مَوْضُوعٌ عَنِ الْمُخْطِئِ فِيهِ، خطا تو ہے، گناہ نہیں۔ کہتے ہیں سند کے ساتھ امام علی بن حسن بن شقیق کہتے ہیں سألت عبداللہ، یا عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مبارک، کہتے ہیں ہم نے ان سے سوال کیا عن اختلاف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپس میں مشاجرات ہوئے ان کے بارے میں سوال کیا۔ کہتے ہیں الصواب واحد، نتیجے میں الصواب واحد والخطأ موضوع عن القوم ارجو، کہتے ہیں کہ خطا کو آگے تفصیل میں بیان کر دیا گیا کہ خطا پر جو مواخذہ یا وہ گناہ ہو اس کو اٹھا دیا گیا، حق جو ہے وہ صرف ایک جانب میں ہے۔ واحتج من قال ان الحق فی واحد والیہ یذهب بقول اللہ عز وجل وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحدث ففهمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما، انہوں نے قرآن سنت اجماع ہر لحاظ سے اس پر دلائل پیش کیے کہ حق ایک جانب ہے، دونوں جانب حق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فاخبر، اللہ نے خبر دی ان سلیمان هو المصیب، مصیب اس مسئلے میں
جو پوچھا گیا تھا بکریوں والا، مصیب وہ سلیمان علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی تعریف کی۔ لیکن دوسری طرف وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ دَاوُودَ فِي اجْتِهَادِهِ وَلَمْ يَذُمَّهُ عَلَىٰ خَطْئِهِ، کہ داؤد علیہ السلام کی بھی تعریف کی اور ان کی خطا پر مذمت نہیں کی اللہ نے، کیونکہ وہ خطا اجتہادی تھی۔ تو یہ خطیب بغدادی کہتے ہیں وَهَذَا نَصٌ، یہ آیت نص ہے، فی ابطال قول من قال اذا اخطا المجتہد یجب ان یکون مذموما۔ تو کہتے ہیں یہ آیت نص ہے اس بندے کے قول کے ابطال میں جو یہ کہتا ہے کہ مجتہد جب نتیجے میں خطا کرے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں جو یہ قول کرتا ہے اس کا رد یہ آیت کر رہی ہے کہ خطا اجتہاد کے نتیجے میں ہو بھی جائے، رب پھر بھی ثنا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر خطا اجتہاد کے نتیجے میں جب پائی جاتی ہے تو وہ قابل مذمت نہیں ہوتی۔ اللہ نے آیت میں اس چیز کی وضاحت کی جس کو خطیب بغدادی یہ 531 صفحے پر پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم المشہور، اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان بھی یہ دلالت کر رہا ہے کیا اِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7352 ہے اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 1716 ہے، یہ فرمان بھی بتا رہا ہے کہ مجتہد اگر اس سے نتیجے میں خطا ہو جائے تو اس کو گناہ نہیں ملتا، اللہ ایک ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔